اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بات ہو رہی تھی جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، یعنی ایسے آپ کو کیا نام ہے کنڈیشنز جس میں آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو اس کے لیے پھر قضا ادا کرنا ہوتا ہے بعد میں۔ کویشچن ہے کہ آپ کو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ قضا واجب ہوگی، کفارہ بھی؟ آواز جا رہی ہے سب کو نا؟ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا روزہ اور پھر آپ کو کیا ہوگا؟ لازم ہے کہ آپ کو قضا لوٹانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک سوال ابھی سوال ذہن میں آ رہا تھا لیکن نکل گیا۔ کوئی شخص ہے جس نے سمجھا کہ مطلب اس کو قے ہوئی، ٹھیک ہے، الٹی ہوئی، اور الٹی ہونے کے بعد اس کو پتہ نہیں تھا مسئلہ، اس کو یہ لگا کہ وہ روزہ تو ٹوٹ گیا، اب اس نے کھا لیا، تو اب اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ کس وجہ سے روزہ ٹوٹے گا؟ اور اگر ٹوٹے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ کس وجہ سے ٹوٹے گا یہ بھی بتائیں، اور کیا کرنا ہوگا یہ بھی بتائیں۔ سیکنڈ ٹائم جو کھائے گا تو وہ ٹوٹے گا، ہے نا؟ بھولے سے جو کھایا وہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کسی نے رمضان میں سرے سے صبح سے رات سے افطار یہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، سحری کے ٹائم سے بھی، یعنی مطلب اس کے نیت میں ہی نہیں تھا کہ ہم روزہ رکھیں گے، اب وہ اس کا روزہ جو ہے نا ہوگا نہیں، یہ تو بات ہی ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا جان بوجھ کے اس طرح سے چھوڑا ہے روزہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ قضا رکھے گا۔ کسی نے جان بوجھ کر اپنی شہوت کو بھڑکایا، ٹھیک ہے، تو اپنی شہوت کو بھڑکایا اور اپنی جو ہے شہوت کو پوری کیا، اپنے بیوی سے نہیں بلکہ غیر جو بولا جاتا ہے کہ فطری طریقے سے، تو اب اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ کسی نے اپنے شہوت کو خود سے بھڑکایا اور بھڑکا کر غیر فطری طریقے سے، بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کیا اور وہ ڈسچارج ہوا، تو ایسی کنڈیشن میں پھر کیا ہوگا؟ میرا سوال ہے، سب نے جواب دینا ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ کلیئر ہے، ہم اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریپیٹ کرنے کا دل نہیں کر رہا ویسے۔ دیکھیں، جواب دیجئے تاکہ ہم کو پتہ چلے، پھر اس کے بعد اگر نہیں جواب غلط آئے گا تو پھر ہم سمجھا دیں گے نا ویسے دوبارہ۔
देखिए मसला ये आया था कि अगर आप मसला नंबर 31 देखें तो किसी से लिपट गया, बोसा लिया और इस तरह से अपने शहवत को भड़काया, या कोई ऐसी मूवी वगैरह देख के शहवत को अपनी भड़काया और अपने आप को इतना बेचैन और बेकरार कर लिया, और अब जो है उसका जाहिर बात है बॉडी जब इस तरह से बेचैन और बेकरार हो गया तो वो एक फितरत में आ गया, ठीक है। अब वो फितरत अपना काम करेगी, तो अब वो जो है वो क्या किया, उसको डर लग गया कि अब जो है ना हम बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा उसने क्या किया, सेकंड स्टेप लिया, गैर फितरी तरीके से अपनी शहवत को पूरी किया, कहीं भी उसको किसी तरह से भी कर लिया। तो अब ऐसे कंडीशन में जो है आपको रोजा तो टूट गया, इतना तो पक्की बात है, ठीक है भाई, किसी के साथ करो रोजा टूट जाएगा। लेकिन मसला ये है कि कज़ा और कफारा होगा या नहीं होगा, या फिर ये कि कज़ा होगा कफारा नहीं होगा। ये देखें, आपको बीवी के साथ नहीं किया ना तो कज़ा होगा, क्या होगा, कज़ा होगा, कफारा नहीं होगा, ठीक है, कफारा नहीं होगा, याद रखना है। अच्छा, एक मसला ये था कि आपको, अच्छा यहाँ पे से रिलेटेड तो मसला वही है जो पीछे का था, यानी पीछे जो क्लास में कराया उसी से रिलेटेड, लेकिन हम अल्फाज को चेंज कर रहे हैं, आपने ध्यान देना है। मतलब बेस आपको अगर पता होगा ना तो आपको शक्ल मसले की कुछ और हो जाए, अगर बेस मसले का पता है ना तो फिर आप उसको फिट कर पाइएगा, ठीक है, इसीलिए हम बेस बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेस आपको हम बता चुके हैं, उस बेस पे हम मसले को थोड़ा सा शक्ल उसकी तब्दील करके हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि किसी ने जो है ना तड़का लगाया है, तड़का समझती है ना, वो दाल का तड़का होता है, सब्जी का तड़का, ये वो, ठीक, या ये कि मसाला भूनने में जो एक बैग जो धुआं फेंकता है, राइट, उसमें उसने जो है ना वो जानबूझ के वो वहीं पे खड़ी रही और उसने वो जो है ना वो मसाले का धुआं बाज़ाब्ता पूरा वो जो है ना एक मॉइस्चर के तौर पे भी जाता है, ऐसा फील होता है कि नमी सारी हलक में हुई, तो ऐसी कंडीशन में उसका रोज़ा रहेगा। लाजिमन क्या होगा, रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है, रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अचानक से याद नहीं था उसको कि रोज़े की हालत में है, या फिर ऐसा नहीं तो अचानक से उसको लग गया तो वो अलग बात है। जैसे ही फौरन, जैसे ही आपको लगता है ना तो वैसे ही याद आता है यार धुआं है, फौरन से हट गया तो फिर ठीक है। लेकिन अगर जानते पूछते पहले से ही याद था और फिर आपको ये हरकत की, या ये कि आपको याद आने के बावजूद भी आप सूंघते रहे, तो फिर आपका रोज़ा तो जाएगा ना, रोज़ा चला जाएगा, क़ज़ा रखना होगा, ठीक है। अच्छा, एक जो मसला आया था कि वो आपको प्रेगनेंसी की बात थी, ठीक है, कि उसमें आपको चेकअप वगैरह जो होता है वो प्रोसीजर आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हालत सोम में नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करवाना चाहिए, करवाना ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि हराम हो गया, मसला ये है कि उस पर फिर इफेक्ट पड़ रहा था क्या, रोज़े पे, ठीक है। तो उसमें जो था ये आपको कि आपको कोई दाई जो है या चेकअप के लिए वो सारी चीज़, तो उसने आपको उंगली डाली और वो उस तरह से उसको उसके उंगली पे पूरी दवाई थी, उसको कुछ दवाई लगाना था, तो वो, या फिर आपको कोई ऐसा जख्म अंदरूनी में हो जाता है, उसमें भी होता है केस में, ठीक है, वजाइना के अंदर वो जख्म हो जाता है, तो उसको लगाने का प्रोसेस भाई यही होगा कि हाथ से उंगली से डालना पड़ेगा। अब ये उंगली में दवाई थी, ठीक है, तो उंगली में दवाई थी और थोड़ा सा ही उंगली डाला था, तो अब ऐसी कंडीशन में आपको रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रोज़ा नहीं रहेगा, ठीक है, रोज़ा टूट जाएगा, चाहे पूरी उंगली दाखिल किया हो चाहे थोड़ी सी उंगली दाखिल किया हो, ठीक है। मसला उंगली के दाखिल करने का नहीं है, मसला ये है कि उंगली पे दवा जो लगी हुई थी वो लग गई, अंदर चली गई ना, अंदर दाखिल कर दिया ना चीज़, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपको रोज़ा तोड़ देगा। इसमें इख्तिलाफ राय है उलमा इकराम का, लेकिन आदमी याद रहे कि इख्तिलाफ राय में उलमा इकराम के वो पहलू को इख्तियार करना चाहिए जिसमें आपको सेफ साइड हो, ठीक है। उलमा इकराम का इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन फिर उसके बाद ये भी कहते हैं साथ साथ कि एहतियात ये है इसी में कि आपको क़ज़ा उसकी रख ली जाए, अगर ये काम कर लिया ना तो क़ज़ा उसकी रख ली जाए। तो भाई एहतियात जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब है कि अगला जो सुन रहा है आम इंसान, उसको फिर एहतियात ये करना चाहिए कि उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सॉम वो करे ही नहीं ना काम, वो काम ही नहीं करे, ठीक है। तो आपने लाजिमन नहीं करना, मतलब इस तरह से मामला हो तो हालत सौम में औरत को नहीं करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए जब तक ये ना हो कि मजबूरी ना हो। एक और सवाल बस हम लेके उसके बाद हम बात शुरू करते हैं आगे, कि मुंह से खून जो है ना आने की जो कंडीशन थी, आपको उसकी बू महसूस हुई और फिर आपको जब थूका तो थूक जो है, थूक में खून जो है कम अमाउंट में था लेकिन बू महसूस हुई आपको, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप अगर उसको घोटेंगी तो रोज़ा टूटेगा या नहीं।
ٹوٹ جائے گا. کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. منہ میں خون کم ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. بو سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. بو سے مسئلہ ہے کہ آپ کو بدبو محسوس ہوئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا جب آپ اس کو گھونٹ لیجیے گا. بدبو جیسے ہی محسوس ہوئی فوراً سے آپ نے کیا کرنا؟ تھوکنا ہے. ٹھیک ہے. فوراً سے کیا کرنا ہے؟ تھوکنا ہے. تھوک کے کلی کرنا ہے فوراً سے. اگر آپ اس وقت گھونٹ لیا بدبو کے بعد تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے تھوڑا سا خون ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بدبو نہیں تھی اور آپ کو خون آیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ خون کا آپ کو غلبہ تھا یا یہ کہ خون کم تھا. ٹھیک ہے. باوجود اس کے گھونٹنے کی اجازت نہیں ہے. چلیں، یہ تو مسئلہ تھا آپ کو پچھلے کلاس کا. اب جو ہے آج کی جو ٹاپک، جن صورتوں میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 34. وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں. دیکھیے گا، دھیان سے سنیے گا. یہ کفارے کا جو ہے نا بڑا تھوڑا سا حساب جو ہے نا سخت ہے. ٹھیک ہے. اس کو جاننے کے بعد نا شاید ہی کوئی ہوگا جو نا ہر درم انسان ٹائپ سے ہوگا جو بالکل ہی اللہ سے جو ہے نا بے خوف ہو گیا، وہی کرے گا ایسا کام. ٹھیک ہے. ورنہ نا 100 بار توبہ کرے گا کہ اللہ میری توبہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے. تو کفارہ مطلب ہی ہوتا ہے سزا. کفارے کا مطلب ہی سزا ہے. ٹھیک ہے. کفارہ کہتے ہیں آپ نے کوئی کام کیا، جان بوجھ کے کیا کوئی گناہ. ٹھیک ہے. اب یہ جان بوجھ کے ایک گناہ ہوتا ہے کہ بھئی غلطی سے ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک گناہ ہوا، بڑا ہی گناہ ہوا لیکن غلطی سے ہو گیا. غلطی سے ہو گیا مطلب کہ آپ کو کیا ہی بولیں کہ مطلب غلطی سے ہو گیا. اب غلطی سے ہو گیا، گناہ کو کیا بولیں ایگزامپل. جیسے ابھی آپ کو اس سے پہلے جو قضا کی صورت تھی نا اس میں غلطی سے ہی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. غلطی سے ہو رہا تھا. پھر آپ کو وہ جو ایک کام آ گیا تھا کہ وہ جو نا کسی نے وہ الگ سے شہوت پوری کی اپنی، لیکن وہ بیوی کے ساتھ نہیں کیا، تو وہاں پہ جان بوجھ کے تو کیا لیکن بیوی کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے کفارہ نہیں لگا. ٹھیک ہے. جان بوجھ کے کیا ہے وہاں پہ، تو وہ بیوی کے ساتھ نہیں کیا، اس وجہ سے کفارہ نہیں آیا. تو اب دیکھیں، آپ کو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو گناہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نظر میں وہ اس کا جو پروسیجر ہے نا، یا وہ جو ڈیرنس ہے نا، وہ ڈیرنس اتنا زیادہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے. یعنی انسان ڈر اور بے خوف دونوں کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. تب وہ گناہ کر رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اتنی سزا نہیں آتی. بھائی توبہ کرو اور دوبارہ سے وہ کام نہ کرو، یا یہ کہ اگر وہ کام آدھا ادھورا کر دیا تو اس کو پورا کرو. بس اتنے سے بھی بات ہو جائے گی، بات بن جائے گی. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر اللہ معاف بھی کر دے گا، اور آپ جو چھوٹا ہے یا پھر جو بھی بدماشی کی ہے اپنے اس کو کور کر لیجئے. اٹس اوکے. پھر ختم. جیسے فار ایگزامپل کسی نے جو ہے نا وہی قضا جو ہے نا کوئی روزہ کیا اس طرح سے، تو اب اللہ سے توبہ بھی کرے اور پھر کیا کرے، اس کی قضا لوٹا لے. کیا ہو گیا؟ ہاں سارے کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ یوٹیوب چینل پہ تو اپلوڈ ہی کر دیتے ہیں نا، وہاں دیکھ لیا کیجیے انشاءاللہ. ریکارڈنگ ہم شیئر نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیونکہ میری ریکارڈنگ وہاں وہ آپ لوگوں کو اسی لیے بولا سبسکرائب وہاں کر لینے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو نا نوٹیفیکیشن آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، کیا بول رہے تھے جی. تو ایسا ہوا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ روزہ چھوٹا ہے جو جان بوجھ کے چھوڑا، آپ نے کیا کر لیا، اللہ سے توبہ کیا، اللہ میری توبہ سچی، اب نہیں کریں گے ایسا کام. اور اس کے بعد پھر قضا لوٹا لیا، جو چھوڑا اس کو لوٹا لیا. ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے پھر اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف کرے گا. لیکن ایک وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ پھر اس چیز کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے. اب مذاق اڑایا وہ زبانی نہیں، عملی طور پہ. ٹھیک ہے. اور یہ دکھایا کہ ہم تو بس آپ سے کچھ نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. ہم کوئی نہیں ڈرتے، اپنی جو ہے نا اپنی نفس کے آگے کچھ نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. ایسے شخص کو جو ہے نا پھر کیا ہوگا، شریعت یہ نہیں کہے گی کہ آپ کو صرف ہے نا وہ سچی توبہ کر لیجئے اور ہے نا وہ جو چھوٹا اس کو پورا کر لیجئے، ہو گیا. نہیں، آپ کی ڈیرنس چونکہ بہت زیادہ تھی اللہ کے نگاہ میں، اور یہ نا آپ ایک دم بالکل ڈیرنس کے ساتھ کر رہے تھے، ہم تو بس جو من چاہے گا وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس ڈیرنس کے ساتھ چونکہ اب یہ شریعت دیکھے گی کیفیت کے آپ کو، کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا، اور یہ کہ آپ کو پھر عمل کیسا کیا. اس چیز کو دیکھ کے پھر آپ کو یہ آتا ہے کہ آپ نے قضا بھی لوٹانی ہے اور آپ کو سزا بھی ہوئی ہے. توبہ بھی کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو توبہ کرنا ہوگا، قضا لوٹانا ہوگا. پھر اس کے بعد سزا کے طور پہ ایک اور چیز لگ جائے گی آپ کے ساتھ لٹکن، وہ ہے کفارہ. ٹھیک ہے. قضا سے تو وہ چیز پوری ہوگی، لیکن آپ نے لازماً کیا کرنا ہے، کفارہ بھی ادا کرنا ہے. بلکہ یہ قضا اور کفارہ ایک ہی ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اسی کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے. تو کفارہ بیسکلی ہوتا ہے آپ کو سزا مل رہی ہے وہ اس انسان کو. ٹھیک ہے. تاکہ آئندہ وہ کام نہ کرے، وہ حرکت نہ کرے. ٹھیک. اور یہ کفارہ پھر کیا ہو جاتا ہے، اس گناہ کے طور پہ گناہ کی تلافی ہو جاتی ہے. یعنی اس نے جو گناہ کیا اور اس گناہ کو جس ڈیرنس کے ساتھ کیا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کو نیگیٹیوٹیز جو اس کے زندگی میں پیدا ہوئی ہیں، یا یہ کہ وہ جتنا جہنم کے قریب ہو گیا ہے اس ڈیرنس کے ساتھ گناہ کرنے پہ، اس
اس جہنم کی قربت کو وہ کفارہ کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. یعنی اس کو جہنم کے جو اتنا قریب ہو گیا تھا وہ گناہ کر کے، اس سے کیا کر دیتا ہے؟ اس کو بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے، جانے سے جہنم میں. ٹھیک ہے، بس آپ بول سکتے ہیں کہ غلطی کی تلافی ایک ورڈ ہوتا ہے اردو میں، کہتے ہیں غلطی کی تلافی کرو. یعنی آپ کو کیا کرو، وہ غلطی کو بھی مانو کہ ہم غلطی کیا، توبہ بھی کرو، اور پھر اس کے جو کام شریعت اصول بتاتی ہے کہ بھائی اس طرح سے اب وہ جو ہے نا کام پورا ہو سکے گا. بھائی کسی کا حق مارا، ٹھیک ہے، کسی کا 10 روپیہ لے لیا کیا نام ہے چوری کر کے، تو بھائی کیا کرو، توبہ بھی کرو، سچی توبہ بھی کرو، اور جا کے اس کا 10 روپیہ لوٹاؤ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ 10 روپیہ کیا ہو گیا؟ کفارہ ہو گیا. تو اسی طرح سے آپ کو پھر روزے کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو کفارہ کیا ہے؟ آپ کو گناہوں کی تلافی ہے. کیا ہے؟ گناہوں کی تلافی، کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ یہ دیکھیے اس کے بدلے، ٹھیک ہے ہم جان بوجھ کے کیا، لیکن دیکھیے اس کے بدلے آپ نے یہ کہا تھا نا کرنے کے لیے، تو یہ کام جو ہے نا ہم کر کے لے آئے ہیں، اب میری اس کی سفارش قبول کر لیجئے، اور میرے اس گناہ کے بدلے جو ہم جہنم کے قریب ہو گئے تھے بچا لیجئے اس کفارے کے ذریعے. ٹھیک، تو یہ چیز ہے. اب بھائی قضا، یہ روزے میں کیا کفارہ ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں. سب میں کفارہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں کفارہ ہے، صلاح میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ صلاح میں بھی وہ کنڈیشن ہو جائے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ نا جو چھوڑ دیں گے وہ کفارہ ہو گیا. بھائی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے سب چیز کی. مسئلہ نمبر 34، وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی ہٹا کٹا تھا، بالکل عاقل تھا، بالغ تھا شرط کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ تھا، عاقل تھا، بالغ تھا، عقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ ہونے کی کنڈیشن جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو آلموسٹ سمجھ لیں 11-12 کے ساتھ 11-12 کی ایج میں جو ہے نا بالغ ہونا ایک الگ چیز ہے. بالغ تو وہ آپ کو نکاح کے مستطیع ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. باقی رمضان کے روزے کی فرض ہونے والی جو بات ہوتی ہے وہ 11-12 کی ایج سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں. 13 سال بولا جاتا ہے، لیکن وہ 13 سال نہ، وہ سمجھ لیں کہ آپ کو سحور انڈ اور صبح صادق کا جو بیچ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے شک والا، وہ 13 سال وہ شک والا ڈیز ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے پہلے سے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، 11 سال کی عمر میں ہر حال میں بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے، ہر حال میں 30 کا 30 روزہ. ٹھیک ہے، امی یہ گیٹ بند کر کے پنکھا چلا دی تو کیا نام ہے، تمام شرائط پائی جاتی ہوں. رمضان کے اس روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہو، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت محسوس ہوتی ہو، اور اس کے مقصود ہو، اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو. اگرچہ وہ بہت ہی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر ہو، یا کوئی شخص جمع کرے یا کرائے. جمع میں خاص حصے کے سر کا داخل ہو جانا کافی ہے، منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں. ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، مگر یہ بات شرط ہے کہ جمع ایسی عورت سے کیا جائے جو قابل جمع ہو. بات سمجھیے گا، یہ قابل جمع والی بات نا احناف جو ہے نا لگاتے ہیں، ورنہ نا وہ انٹرکورس کسی کے ساتھ بھی ہو تو انٹرکورس ہی کاؤنٹ ہوگا. بہرحال یہ جو ہے اپنا مسلک ہے امام ابو حنیفہ کا، ان پہ اب اعتراض بھی نہیں کر سکتا آدمی، لیکن اس سیف سائڈ یہی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ بھی کیا تو وہ وہی لے لے، اس کو شمار کر لے. کیوں کیا بھائی؟ کوئی غیر مستطیع عورت کے ساتھ بھی جو کام کیا وہ کیوں کیا بھائی؟ بات یہ ہے بس اصول کی. تو مسئلہ نمبر 34 یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تمام چیز، سب سے پہلے کنڈیشن تو یہ ہے کہ تمام شرط پائی جا رہی ہے اس کو فرض روزہ رکھنے کی. ٹھیک، اب اس نے کیا کیا کہ رمضان کے اس روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر، اب نیت بھی کر لیا تھا، روزہ بھی رکھ لیا تھا، سب کچھ کیا جان بوجھ کر. ٹھیک ہے، اب یہ جان بوجھ کر سمجھیے گا ذرا کہ آپ کو جان بوجھ کر وہ بھی چیز داخل ہوگی جس کو ہم اپنی مرضی سے مجبوری بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو جان بوجھ کر بدماشی والا جان بوجھ کر ہوتا ہے نا، کہ جان بوجھ کر اوپنلی کر دیا بھائی، جان بوجھ کے بدماشی سے کیا. اور ایک وہ یہ ہے کہ مجبوری اپنے دماغ والی مجبوری بنائے ہوئے ہیں. نہیں سمجھا بھائی؟ آپ کی مجبوری آپ کے ایمان کے نزدیک کچھ اور ہے، میری مجبوری میرے ایمان کے نزدیک کچھ اور ہے. بھائی ہم بھی وہی کنڈیشن میں، آپ بھی وہی کنڈیشن میں، لیکن آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ اس کو مجبوری کسی اور اینگل سے دیکھیے گا. میرا ایمان زیادہ ہے یا میرا ایمان کمزور ہوگا تو بھائی ہم کسی اور اینگل سے دیکھیں گے مجبوری کو. تو بھائی ایسے تو پھر سارے انسان جو ہے اپنی اپنی مجبوری اپنا اپنا رونا گانا گانے لگ جائے. ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ یہ بتائیے. ایگری ہیں؟ یہ اصول کی بات ہے کہ بھائی اگر شریعت مجبوری کا نام دے دے سب کو کہ بھائی تم جس کو مجبوری سمجھتے ہو اس کو وہی سمجھ لینا مجبوری، ہم مان لیں گے، تو بھائی سارے انسان کی نظر میں مجبوری ہے. پھر ہر انسان، بھائی آپ بولتی ہیں کہ بھائی فلاں ہم اسکیم کھولا ہے، ایسا ہے کہ غریب لوگ کو پیسہ دیں گے، بھائی سب غریب آ جاتے ہیں پھر اچھے جو ہے نا، مطلب پیسے والے بھی غریب ہو نا آ رہے ہیں بھائی پیسہ لینے کے لیے، یہ کھل جاتا ہے ایک دربار. آ رہی بات سمجھ میں؟
قطعاً اجازت نہیں ہے کہ نہ یہ مجبوری کو جو ہے نا انسان اپنے اوپر تھوپے، ہرگز نہیں. تمام اصول اور ضوابط قرآن نے اس کو نا لمٹس اینڈ باؤنڈس کے ساتھ بتا دیا. کلوز اپ. ٹھیک ہے، قرآن یہ دو جلدوں کے بیچ میں جو ہے نا یہ ہمارے پاس موجود ہے. اس نے صرف حکم نہیں لگایا کہ یہ کرو، باضابطہ پورا پروسیجر بتایا ہے. ہاں ڈیپ ڈائیو کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غوطہ زنی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہدایت کی نیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اپنی منوانے کی نیت سے نہیں. ٹھیک ہے، اپنی منوانے کی نیت سے نہیں. تو پھر آپ نے لازماً اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے کہ اپنے نام کا وہ مجبوری اپنے نام کی نہ ہو، اپنے نفس کی مجبوری نہ ہو. ٹھیک ہے، باضابطہ جس کا اصول اور ضابطہ بنتا ہو قرآن حدیث میں. ٹھیک ہے، جس کو شریعت مجبوری کاؤنٹ کرتی ہے وہ مجبوری شمار ہوگی. اگر وہ مجبوری نہیں ہے اور پھر آپ کی خود ساختہ کریٹ کی ہوئی مجبوری ہے تو وہ مجبوری نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے شمار ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ جان بوجھ کے ذرا ہم تفصیل سے بتا دیا یہاں پہ جو جان بوجھ کے الفاظ آیا نا کہ آپ کو کیا بول رہے ہیں کہ نیت کر لیا تھا صبح صادق سے پہلے اور کیا کیا؟ جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز، اب جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے، منہ اور ناک دونوں ہوتا ہے، منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائی جو انسان کی دوا ہو. ٹھیک ہے، دوا سمجھ رہی ہیں، یا غذا یعنی کھانے والی کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے دوا اور ایک آپ کو غذا ہوتی کھانے والی کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت مقصود ہو، یعنی آپ کو فائدہ محسوس ہو، کچھ جسم میں طاقت ہو، یا پھر یہ کہ لذت محسوس ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسی نیت سے وہ کھا رہا تھا اس کو، ٹھیک، جان بوجھ کے کر رہا تھا. اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، یعنی آپ کو یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ عام انسان اس کو جو ہے نفرت نہیں کرتا، یعنی اس کھانے کی چیز کو نفرت نہیں کرتا ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کھانے والی نہیں ہے لیکن اس کو طاقت اس سے آ رہی ہے تو وہ والی نہیں، بلکہ یہ بول رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو منہ سے اور ناک سے جو ہے نا مطلب آپ کو ویسی چیز جو دوا کہلاتی ہے اور جو غذا کہلاتی ہے جو عام انسان اس سے نفرت نہیں کرتا عام دنوں میں کھانے سے، تو ایسی چیز کو منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، داخل کرنا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ دوا اور غذا کا جو الفاظ ہے اگر ہم اس کو پیچھے کے مسائل پہ اس کا اطلاق کریں تو پیچھے کے مسئلے میں ہم کیا جانا تھا کہ آپ کو کوئی بھی چیز داخل ہوگی ناک اور منہ کے ذریعے سے تو کیا کر دیتی ہے؟ روزہ بچا دیتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پڑھا تھا پیچھے پڑھا تھا نا، دھواں بھی ایک جان بوجھ کے لے رہے تھے تو کیا ہو جا رہا تھا؟ روزہ ٹوٹ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے نا جان بوجھ کے تھا، وہ آپ کو کھانے والی چیز نہیں تھی، لہٰذا وہاں جو تھا وہ آپ کو جان بوجھ کے لینے سے قضا واجب تھا، کفارہ نہیں تھا. یہاں پہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے تو لے رہے ہیں لیکن کیا لے رہے ہیں؟ دوا اور غذا، یعنی ایسی چیز جو جسم کو فائدہ دے رہی ہے. مسئلہ سمجھیے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ پچھلے بھی جگہ جو ہم جان بوجھ کے کیا، یہاں بھی جو ہے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے آپ کو کیا انکلوڈ کرا؟ مصنف نے کیا انکلوڈ کرا کہ دوا اور غذا کی شکل ہو اس کی، یا تو دوا ہو، دوا سے بھی فائدہ ہوتا ہے انسان کے جسم کو، اور غذا ہو یا تو غذا سے بھی فائدہ ہوتا ہے انسان کے جسم کو. ٹھیک ہے، تو یہ دو کنڈیشن جب لگے گی تو ناک اور منہ کے ذریعے سے جائے گا تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ کو چاہے وہ تھوڑی سی ہی اماؤنٹ میں کیوں نہ، بول رہے ہیں کہ چاہے وہ تیل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا یہ کہ آپ کو کوئی شخص جمع کرائے. ٹھیک ہے، اب یہ کرائے مطلب وہی انٹرکورس وہ کسی بھی عورت کے ساتھ. جمع میں خاص حصے کے سر کا داخل ہو جانا، یعنی مرد کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا داخل ہو جانا ہی تھوڑا جو ہے وہ آپ کو انٹرکورس یعنی روزہ توڑ دے گا. ٹھیک ہے، باضابطہ آپ کا جو ہے نا ڈسچارج ہونا، یہ بنی خارج ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے عورت کی شرمگاہ میں اس طرح سے فیل کیا کہ تھوڑا سا بھی حصہ داخل ہوا تو آپ کا بھی روزہ گیا، اس عورت کا بھی روزہ گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا ذرا. تو یہاں پہ بات یہ نکلتی ہے کہ ہم نے پچھلے مسئلے میں پڑھا تھا 31 میں کیا کہ آپ کو جان بوجھ کے ڈسچارج ہوا لیکن عورت کے اندر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ باہر وہ اس طرح سے کیا، بدماشی کیا. ٹھیک ہے، تو وہاں قضا لازم تھا. لیکن یہاں پہ تو ابھی آپ کو عورت کے اندر عورت سے دخول بھی نہیں کیا پورا. یہ بول رہے ہیں مصنف یہاں پہ کہ جمع میں خاص حصے کے سر کا ہی داخل ہو جانا کافی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بھی حصہ اگر داخل ہو جائے گا چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی کا ڈسچارج ہونا ضروری نہیں. آپ کو کچھ بھی حرکت بعد میں آپ جو کرتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بھی کر دیا. عورت کے ساتھ شرط ہے، عورت کی شرمگاہ کے ساتھ شرط ہے، تو آپ نے کر دیا تو آپ کا روزہ اور اس عورت کا بھی روزہ چلا جائے گا. بات سمجھیے گا. ٹھیک ہے، جو باہر کر رہے تھے اس میں ڈسچارج ہونے پہ آپ کو قضا لگ رہا تھا.
سمجھا؟ 31 میں جو آپ کو تھا مسئلہ نمبر 31 اس سے پہلے، سمجھ رہی ہیں؟ دونوں کی الگ الگ نوعیت ہے، ذرا سمجھیے گا. ایسا نہیں سمجھیے گا کہ جیسے یہاں ڈسچارج ہوتا ہے تو یہاں بھی عورت کے ساتھ ڈسچارج ہوں گے تو آپ کو روزہ ٹوٹے گا. نہیں، یہ نہیں ہے. بس تھوڑا سا بھی یہ ہو گیا تو آپ کا روزہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اس عورت کا بھی روزہ چلا جائے گا. منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں. ان سب صورتوں میں قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. ٹھیک. اب یہ جو بول رہے ہیں مگر یہ بات شرط ہے جماع ایسی عورت سے کیا جائے جو قابل جماع نہیں ہے، اس کو جو ہے نا آپ نے چھوڑ دینا ہے. بس آپ نے دماغ میں یہ رکھنا ہے عورت کے ساتھ جماع کیا، ختم، خلاص. ٹھیک. کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں بہت سارے اسکالر کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے ساتھ بھی کرے گا تو وہ معاملہ ہو جائے گا، اسی لیے آپ کو سیف زون ضرور لینا ہے، سیف سائڈ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ مگر والی بات چھوڑ دینا ہے. ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ بات کلیئر ہوئی؟ 34 مسئلہ نمبر. مسئلہ نمبر 34 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کو؟ آلموسٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں پریشانی والی تو بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بس کوئی آئی کیو سائنس لگانا ہے، ایزی ہے. ٹھیک. دیکھیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ منہ اور ناک کے ذریعے سے کیا ڈھکانا، جان بوجھ کے کیا ڈھکانا روزے کی حالت میں؟ کھانا اور دوا. یاد رکھیے گا، کھانا مطلب وہ کھانا باضابطہ کھانا جو کھاتے ہیں وہ کھانا نہیں بھائی، کوئی بھی چیز جو کھانے والی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو کھانے والی ہے، اور دوا انکلوڈنگ دوا. اب دوا جو میڈیکل میں ملتی ہے وہ ضروری نہیں دوا بھائی، کوئی بھی جڑی بوٹی بھی وہ دوا ہے. قدرتی دوا تو وہی ہے، اصل دوا تو وہی ہے جو جڑی بوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے دوا جو ہے آپ کو وہ زمانہ جس کو دوا کہہ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے. شریعت جس کو دوا کہہ رہی ہے وہ مانیں گے. ٹھیک ہے، اور شریعت جس کو غذا کہہ رہی ہے اس کو مانیں گے. ٹھیک. تو آپ نے یہ کہ جو اگر یہ داخل کیا جان بوجھ کے تھوڑی سی بھی مقدار میں کیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. ٹھیک. مسئلہ نمبر 35. اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی روزہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے. اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر، تو اوپر تو وہی بات بولا، دوبارہ کیا چیز ریپیٹ کر رہے ہیں؟ شاید دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. بہرحال یہ جو ہے نا غذا اور دوا کے طور پر، اوپر کچھ اور بولا ہے کیا؟ ایک بار پڑھ لیتے ہیں. جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتا ہے. اچھا اب بات سمجھیے گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے دوا اور غذا. ٹھیک. ایک ہوتی ہے دوا اور غذا، اور ایک ہوتی ہے وہ دوا کس چیز سے بنی ہوئی ہے، وہ غذا کس چیز سے بنی ہوئی ہے. اس کو بھی لینے سے وہ جو ہے نا روزہ ختم، اس کو بھی لینے سے روزہ ختم، کفارہ بھی لازم. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا ایک بات آپ لوگوں نے پڑھا ہے سائنس میں کہ ایوری تھنگ از میڈ اپ آف کاربن. تمام تر چیز جو ہے کاربن ہے اس میں. یہ بات بالکل آپ کو فیکٹ ہے، یہ بات آپ یقینی ہے یہ بات، یعنی یہ بالکل صحیح ہے، سچ بات ہے کہ ساری چیز کیا ہے، کاربن کا عنصر موجود ہے. اب ہم آپ کو ایک بات بتائیں یہاں پہ، اگر ہم آپ کو، یہ میرا جو دماغ کام کر رہا ہے وہ یہ کہ وہ جو پچھلا مسئلہ تھا نا کہ آپ کو کیا نام ہے، لیکن دیکھیں یہ کہ دھواں لینے والی جو بات تھی تو اس میں کاربن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو مسئلہ بول رہے ہیں کہ دوا اور آپ کو غذا دونوں، اور دوا اور غذا جس چیز سے بنی ہوتی ہے وہ بھی لینے سے آپ کو کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کرنے سے ایسا. تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ چلیں ہم اتنا جو ہے نا آپ کو ڈیپ نہیں لے کے جائیں گے، نہیں تو پھر جو ہے نا بڑا پریشان ہو جائے گا انسان. لیکن مسئلہ تو ہے اور بات جو ہے نا ٹھک بھی رہی ہے دل پہ. بہرحال جان بوجھ کے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو بہت ناراضگی والی جو بات ہے نا، غصہ دلانے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جتنا مسئلہ ہے اتنا ہی پہ رہیں، زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں. مسئلہ نمبر 36. روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے. ایک منٹ، مسئلہ نمبر 36 دھیان سے سنیے گا. روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان کے سوا کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا. رمضان کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، جب چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو. البتہ اگر اس رمضان کے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو، یا روزہ توڑنے کے بعد کسی عورت کو اس دن حیض آ گیا ہو، تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں آتا. بات سمجھیے گا بھائی، کس لیے آئے گا؟
وہ رات سے نیت ہی نہیں کی تھی، تو نیت ہوئی تو روزہ ہی نہیں ہوا اس کا، ٹھیک ہے، تو وہ کفارہ کائے کے لیے آئے گا. ٹھیک، تو اب بھائی اور کسی کو حیض آ گیا تو بھائی یہ قدرتی طور پہ آیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نا شرط ہے. کفارہ کب ہے؟ دل کی بدماشی کے وقت. کفارہ کب ہے؟ دل کی بدماشی. اور پلس اصول و ضابطہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ اپنانا جس پہ کفارہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو جس کو شریعت بتاتی ہے وہ والا. بھائی کیا طریقہ؟ کہ آپ کو جان بوجھ کے ناک یا منہ کے ذریعے سے کیا ہو، کیا پہنچائے؟ غذا یا دوا، یا غذا دوا میں جو بھی ملا رہتا ہے وہ چیز، اور یا پھر آپ کو چاہے وہ تھوڑا سا اماؤنٹ میں ہو، اور چاہے تو آپ کو وہ کسی سے بھی وہ آپ کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، انٹرکورس کرنا. اور اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بھی حصہ داخل ہو جائے تو بھی آپ کو وہ لاگو ہو جائے گا کہ آپ کا روزہ نہیں رہے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، قضا بھی لازم ہوگا. تو اس طرح کی کنڈیشن میں یہ 3 کنڈیشن بنتی ہے اوور آل، باقی اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب یہاں پہ سنیے گا کہ اب جو ہے یہ 3 کنڈیشن کب بنے گی، یہ 3 کنڈیشن کب ہوگی. ہاں روزہ قضا ہو جائے گا لیکن کھانا پینا نہیں چاہیے. کھانا پینا جو ہے نا وہ جب یہ ہو جائے نا، نہیں ایک بات سمجھیے گا، جب روزہ ٹوٹ جائے نا پیریڈس کی وجہ سے تب کھانا پینا جائز ہے. اور اگر جب پاک ہو جائے نا بیچ میں، جیسے فور سپوز کوئی ہے نا بیچ میں ظہر میں پاک ہوئی، ظہر سے پہلے ناپاک تھی، مطلب ختم ہو گیا اس کا سارا کچھ، اب ظہر میں لینا ہے اس کو غسل، تو روزے سے تو وہ نہیں ہے، روزے سے تو نہیں ہے نا وہ. بات سمجھیے گا، اس میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھیے گا، یہ ایک علماء کرام بولتے ہیں کیا کہ جیسے کوئی روزے کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، بالکل قریب میں 2 منٹ پہلے اذان سے یا ٹائم ہونے سے پہلے 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈس آ گیا، تو بھائی روزہ تو چلا گیا، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، روزہ چلا گیا نا، روزہ چلا گیا، قضا رکھنا ہوگی، کفارہ نہیں ہے اس میں. کفارہ کیوں ہوگا بھائی؟ ہم کیا، میری بدماشی ہے دل کی، کفارہ لازمی ہے جب بدماشی ہو دل کی. ٹھیک ہے، کفارہ ابھی بولا نا آپ کو، کفارہ کا ڈیفینیشن ہم کیا بولا؟ سزا. کفارہ کیا ہے؟ سزا. سزا کب ہوتی ہے؟ جب دل میں چور دھوکتا ہے، جب دل میں بدماشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک گزر آ گیا نا، تو آپ کا روزہ تو بہرحال نہیں ہوا، کیونکہ بھائی آپ کو جو حالت سوم ہے جتنا ڈیوریشن بنتا ہے اس ڈیوریشن میں آپ کا حالت سوم والی کنڈیشن نہیں بن پائی، ناپاکی کی کنڈیشن آ گئی نا، ناپاکی کی کنڈیشن آ گئی. ٹھیک ہے، وقتی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ناپاکی کی کنڈیشن آ گئی، آپ کا روزہ چلا گیا اس دن کا، وہ روزہ نہیں ہوگا آپ کا. اب آپ کو قضا لوٹانی ہوگی. اور یہ بات کہ 5 منٹ جو بچا ہوا ہے تو اس میں آپ کھا پی سکتی ہیں، تو ہاں کھا پی سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جب پیریڈس آ جائے تو ایسا کرنا ہے. اب اسی کے الٹا سنیے گا، دھیان سے سنیے گا مسئلہ، کہ علماء کرام بولتے ہیں کہ جب آپ کو سپوز دیٹ کہ آپ نے کیا کیا کہ بھائی عصر میں آپ جا کے پاک ہو گئی، آپ نے بولا کہ نہیں بھائی اب تو غسل لینا پڑے گا عصر میں. حالانکہ عصر میں جب آئیں تو بھائی آپ کا روزہ تو آپ سے روزے سے تو نہیں تھی، آپ عصر میں آپ نہانے والی ہیں، روزے سے تو نہیں ہے، اس دن کا تو قضا رکھنا پڑے گا. لیکن عصر میں جا کے پاک ہو گئی تو اب کیا کیجیے گا؟ غسل کیجیے گا. اور اب پاک ہو گئی پوری طرح سے غسل کر کے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کھانا پینا نہیں ہے. اب آپ نے روزے دار کے طرح جو ہے نا نہیں کھانا ہے، آپ روزے دار نہیں ہے لیکن آپ نے کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اب آپ پاکی کی کنڈیشن میں آ گئی. اب پاکی کی کنڈیشن میں آ گئی تو آپ کو ادب لازم ہے کہ پھر آپ ادب کا خیال کریں. جب تک قدرت کی طرف سے پاکی کی ہی کنڈیشن نہیں تھی تو پھر آپ کو قدرت نے بھی چھوٹ دی تھی کہ آپ کو کھا پی سکتی ہیں. لیکن جب قدرت کی طرف سے پاکی کی کنڈیشن آ گئی، غسل لے لیا آپ نے، تو اب آپ جو ہے لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ پھر روزے دار کی طرح سے رہیں، اگرچہ آپ کا روزہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ علماء کرام ایک اصول بتاتے ہیں. اب کوئی اس پہ جو ہے نا بضد نہ ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں کر لے اگر کوئی تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ادب کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ادب کا خیال کرنا چاہیے کہ پاکی کی حالت میں پھر نہ کھایا جائے، ناپاکی کی کنڈیشن میں کھا سکتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ یہ 2 اصول ہے. جب پاک تھے اور پیریڈ آ گیا تو اس کے بعد کھا سکتے ہیں، روزہ نہیں ہوگا. اور جب ناپاک تھے اور اب آپ پاک ہو گئے ہیں بیچ کے دن میں، یعنی عصر میں ظہر میں پاک ہو گئے ہیں، تو اب غسل لے لیا سب کچھ، اب پاکی کی کنڈیشن آ گئی نا، روزہ نہیں ہے میرا لیکن پاک ہو گئے نا، تو اب اس کے بعد سے ہم مغرب تک میں نہیں کھائیں گے. اس دن کا روزہ ہم بعد میں قضا کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں، کیونکہ پاک ہو گئے. اب ہم جو ہے نا ایک ایسے لائق ہو گئے کہ ہم روزے کے لائق تھے، بن گئے. اب بھلے سے ابھی میرے پاس وہ وقت نہیں رہا، وہ آج کا روزہ قضا ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی کیا کریں گے؟ ہم ادب کریں گے روزے کا. ٹھیک ہے، رمضان کا ادب کریں گے. ٹھیک، تو یہ ایک علماء کرام ایک اصول بتاتے ہیں. بہرحال اب یہاں پہ ایک بات سنیے گا، بھائی اوپر کی کنڈیشن بن گئی، کیا ہو گیا؟ ہاں باقی عبادت کر سکتے ہیں، کھانا پینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی خیال رہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کنڈیشن میں قضا تو ہوگا، دونوں کنڈیشن میں روزہ نہیں ہوا، بس آپ کو کھانے پینے کی تھوڑا سا وہ بات بتائی گئی. اب یہ نا کوئی سختی سے اگر نہ کرے ایسا، جیسے
یار ہو کیا جاتا ہے نا کہ عام انسان پھر اس کو غلط پہلو سے یہ کر دیتا ہے کیا کہ دیکھیں آپ کو جیسے ہم بولا کہ ظہر میں آپ ابھی ناپاک تھیں، مطلب ظہر میں آپ کو پاک ہونے گئی، آپ غسل لیا، تو غسل لینے کے بعد اب آپ پاک ہو گئی ماشاءاللہ سے سب کچھ اوور، اب جو ہے روزہ تو بھائی اس دن کا نہیں ہے بھائی، ظاہر بات ہے کہ ظہر تک تو آپ نے ناپاکی کی کیفیت ہے، تو اب وہ روزہ تو نہیں ہوا، تو اب یہ جو ہے آپ کو اس کے بعد کھانا پینا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے یا یہ کہ کوئی مرے جو پرہیے ہے، مطلب کہ بیچاری وہ جو ہے نا کمزور جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کھا لے تو اس پہ ڈنڈا نہیں برسانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں تھا، یہ تو حرام کر دیا، یہ وہ، ایسا نہیں ہے، سختی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ادب ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حرام اور حلال ہونا ایک الگ چیز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بھائی کرام ادب بولتے ہیں، رمضان کا ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے اب آپ کو کیا کر دیا، پاک کر دیا، آپ کو اس لائق بنا دیا کہ اب آپ حالت صوم میں رہ سکتی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. اب آپ کو ٹائم جو ہے بالکل آپ کو اوور ہو چکا ہے، 3-4 گھنٹے میں اذان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک، اب بات سمجھیے گا بھائی، اوپر کی کنڈیشن اپلائی کر لیا کیا بھائی کہ اب جو ہے نا ہم کیا کر دیا، ناک اور منہ کے ذریعے سے کوئی غذا چڑھا دیا یا پھر آپ کو دوا چڑھا دیا، یہ تھوڑے سے اماؤنٹ میں ہی کیوں نہ ہو، تیل کے برابر آپ سمجھ لیں، آپ کو ذرہ برابر یعنی سمجھ لیں، وہ کر دیا. پلس یہ کب کیا، یا یہ کہ ہے نا کسی کے ساتھ عورت کے ساتھ جماع کیا، ٹھیک ہے، یہ تین کنڈیشن کیا، تو یہ کب کیا، یہ بھی شرط ہے، کب کیا، رمضان کے دن میں کیا، کب کیا، رمضان کے دن میں کیا، تب جا کے کفارہ ہے. دیکھیں شریعت اتنا بھی نہیں ہے کہ ہے نا بات جو نا ٹھیک ہے بدماشی سے کیا تم نے، لو کوڑا، ایک کوڑا پڑا، نہیں ایسا نہیں ہے. شریعت بہت جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہے نا بہت چھوٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دم آخری جب انتہا ہو جاتا ہے نا، بولتے ہیں نا کہ جو سر سے پانی اوور ہونا، تب جا کے جو نا کوڑا برستا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشن، 3 کنڈیشن میں عموماً جو ہے وہ نہیں کرتے لوگ، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو لیکن جب بہت زیادہ کوئی ایسے کوئی کرے گا، آپ بتائیں کہ 3 کنڈیشن اوپر میں سے رمضان کی حالت میں، تو وہ بغیرت والی بات ہے کہ نہیں ہے، بغیرتی کی انتہا ہے وہ والی بات ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ ظاہر بات ہے شریعت کیا کرے گی، سختی کرے گی نا اس پہ، ٹھیک. تو بھائی کیا ہوگا، اب اس پہ کفارہ لازم ہوگا. یہ دونوں کنڈیشن جب ہو جائے گی، تب رمضان کا دن ہو، رمضان کے روزے چل رہے ہوں، رمضان ہونا شرط ہے، اور دوسری بات کیا، کوئی ناک منہ سے غذا یا دوا، یا غذا دوا میں جو چیز ہوتی وہ، یا کہ آپ کو کسی کے ساتھ جماع کرنا، ٹھیک. جماع مطلب یہ ہوتا ہے انٹرکورس، صحبت کرنا، جماع کرنا، بہت طرح سے الفاظ آئے ہیں کتاب میں، ٹھیک ہے. تو ایسے کنڈیشن میں آپ کو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جائے گا. اور آپ کو یہ بول رہے ہیں یہاں پہ رمضان کے سوا، یعنی رمضان جو دن چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس کے علاوہ کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. موٹی موٹی بات ہے کہ رمضان کے دن میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کے علاوہ، دھیان سے سنیے گا کیا بول رہے ہیں، رمضان کے دن میں رمضان کا روزہ توڑنے کے علاوہ، چھوڑنے کا نہیں جی، توڑنے کے علاوہ، ٹھیک ہے، باقی دنوں میں کوئی اور روزہ توڑ دیا، یا یہ کہ رمضان کی قضا ہی جو ہے نا وہ توڑ دیا، کفارہ واجب نہیں ہے. کفارہ صرف اور صرف رمضان میں رکھ کے توڑنے سے واجب ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو ان پہ کفارہ ہوگا، دھڑ کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے. وہ آپ لاکھ کچھ بولیے کہ اللہ اتنا گناہ ہو گیا، اتنا رکھنا پڑے گا، یہ وہ، بھائی رکھنا پڑے گا، کیوں نہیں جانا آپ نے، کیوں نہیں جانا آپ نے، کس نے منع کیا تھا کہ آپ دین نہ سیکھیں، کس نے منع کیا تھا. تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو سمجھنا چاہیے انسان کو. تو وہ تو آپ کو اصول ضوابط تو قرآن اور حدیث کی اپنی جگہ ہے نا بھائی، وہ تو آپ کو 1446 سال پرانے ہیں تو وہی رہیں گے، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں بدماشی جہاں پہ ہو وہاں پہ کفارہ ہے، لیکن اس کی بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ٹرمس اینڈ کنڈیشنز وہی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. بدماشی تو وہاں بھی ہو رہی تھی، مثلا نمبر 31 میں بھی نہیں ہو رہی تھی بدماشی. مثلا نمبر 31 میں کسی عورت کے ساتھ لپٹ رہا تھا، اس کے ساتھ، یا پھر کوئی ایسی فلم دیکھ لیا یا کچھ ایسی اپنی شہوت بھڑکایا، اور پھر اس عورت کے ساتھ وہ انٹرکورس نہیں کیا، کہیں اور جا کے اپنی شہوت کو ضائع کیا، تو ایسے میں آپ کو کفارہ نہیں لگ رہا تھا. آ رہی بات سمجھ میں، وہاں پہ بھی بدماشی ہی تھی، لیکن کیا تھا، وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوئی. آ رہی بات سمجھ میں، تو بدماشی انکلوڈیڈ اینڈ ٹرمس اینڈ کنڈیشن ایز ویل، ٹھیک ہے. ٹرمس اینڈ کنڈیشن کیا ہے، ٹرمس اینڈ کنڈیشن، بدماشی تو یہ ہو گئی کہ بھائی آپ جان بوجھ کے کھانا کھا لیا، جان بوجھ کے کوئی غذا چڑھا لیا ناک کے منہ کے ذریعے سے، یا دوا چڑھا لیا، یا دوا میں کوئی جو چیز ہوتی ہے یا غذا میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ چڑھا لیا، تھوڑا سا بھی چڑھا لیا، یا یہ کہ عورت کے ساتھ تھوڑا سا بھی وہ جو ہے نا دخول والی بات ہو گئی، یہ کر دیا. پلس کب کیا،
رمضان کے دنوں میں کیا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اس میں کیا، روزے کی حالت میں کیا، تب روزہ تھا ہی نہیں تو پھر کھینچے گا کفارہ، دیکھیے روزے کی حالت میں کیا، تب آپ کو قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. ٹھیک، بس موٹا موٹی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کوئی بہت یہ نہیں ہے کہ یاد نہیں رہے گا انسان کو، یا سمجھ نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ رمضان کا دن جب ختم تو یہ جو ہے یہ دیکھیں رمضان کا دن ختم، اچھا رمضان کا دن ختم، اب یہ قضا لازم، قضا کرے گی پوری عورت، قضا روزہ جو ہو گیا چھوٹ گیا. تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ رمضان کا ہی روزہ ہے جان بوجھ کے توڑ دیا کفارہ ہو جائے گا، نہیں، یہ رمضان کے دنوں میں ایسے کرنے کی آپ کو بہت بڑی سختی وعید ہے، مطلب سخت سے منع کیا گیا. اتنا اللہ غصہ ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے ہم اتنا چھوٹ دیے ہوئے انسان کو کہ مطلب وہ نیکی جو ہے نا ڈیگے ڈیگ جو ہے نا، ایسے بھی عام دنوں میں نیکی ڈیگے ڈیگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں نیکی نہیں ہے، لیکن رمضان تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ آفر کھل گیا، جیسے بولتے ہیں نا کہ فلاں چیز کا آفر آ گیا ہے، تو ایسا ہے یار، ہم اتنا تمہارے ساتھ سہولت کر رہے ہیں، اتنا تمہارے لیے جو ہے نا آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ میرا اس کا الٹا جو ہے نا مذاق اڑا رہے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ میرے احکام ہے یا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو امی ابو کا بھی ہے نا کچھ بات اگر ہے نا نہیں سختی سے مانتے ہیں، یا پھر آپ کو چلو بولتے ہیں جو امی ایک لفظ بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں کہ بے کہنے والی بات، تو بے کہنے کا بھی جو ہے نا ایک استعمال جو ہوتا ہے الفاظ امی کا، تو وہ ہے نا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ کو جب ہے نا غصے میں آ جاتی کہ نہیں دم جو ہے نا دیکھ لیتی کہ یہ تو دم تھتری ہے، ٹھیک ہے، تو بولتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر جو ہے نا ایک آگ دو لپڑ پڑ بھی جاتا ہے پنکھا سے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہو گیا کہ بھائی کوئی وجہ سے نہیں کیا، امی بھول گئے تھے، امی کرتے رہے، اچھا ٹھیک ہے دودھ کھلا لے تو ٹھیک کر دیا، تو وہ دیکھا جائے گا سختی سے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ تمہارے لیے آفر دیا، یہ تم کو بالکل ایک بزنس ڈیل ہے اچھی خاصی، تمہارے پاس عمر کم ہے، تم 60 سال جیتے ہو، 60 سال میں تم 30-40 سال تو ایسے ہی بیگاری میں گزارتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، تو یہ تمہیں اچھا خاصا موقع ملا اور اس میں تم نا گوا رہے ہو اس طرح سے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا گوا رہے ہو، وہ بھی اللہ نے اتنا سزا نہیں دی. دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ آپ کو جب گواتا ہے انسان، روزہ توڑنا نہیں، روزہ چھوڑنا، دیکھیں اس میں آپ کو کفارہ نہیں تھا نا، یعنی روزہ رکھ ہی نہیں رہا سرے سے، تو اس میں کفارہ آیا تھا؟ روزہ سرے سے رکھ ہی نہیں رہا ہے رمضان میں، کفارہ تھا نہیں تھا نا، قضا تھا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو پھر بھی اس جو ہے نا آسانی کر رہی ہے شریعت، لیکن یہ تو یار اوور ہو گیا نا، بالکل سر سے پانی اوور ہو گیا. کیا تم کر رہے ہو؟ مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ ہاں، تو اسی لیے ہر وہ کام، دیکھیں آپ کو یہاں سے ایک اور بات نکل رہی ہے، کیا؟ ہر وہ کام جس کو ہم کہہ دیں کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھیے گا، بہت ڈیپ بات بول رہے ہیں. کوئی بھی آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی اور آپ کے سامنے وہ رکھی گئی اور آپ نے بولا بھائی ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، آپ ایگری ہو رہی ہیں. ایگری ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ زبان سے اور عمل سے. ایگری ہونے کا یہ کنڈیشن بنتی ہے نا کہ خالی زبان سے، عمل سے نہ بھی رہے گا تو مانیں گے ایگری. اپنی کوئی بات پہ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کہ کوئی آپ کو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ایک دم پکا ہم کر دیں گے تمہارا یہ کام، اور جو ہے نا جب بولے آپ فون کر کے آپ بھول گئے تھے تو ایسے ہو گیا تھا، تو آپ کا دل ٹوٹے گا یا پھر آپ اس کو دعا دے دیجئے گا بہت زیادہ، کہیے گا نا یہ تو ٹال مٹر کرنا، اس کا نہ ارادہ ہے جی، نہ کرے گا ہی. بولتی ہیں کہ نہیں بولتی ہیں؟ تو بھائی وہاں تم کو جو ہے نا، وہاں تمہیں جو ہے نا تمہارا ضمیر جو ہے نا بڑا فیصلہ کرنے پہ ایک دم آمادہ ہو جاتا ہے. کیوں نہیں اللہ کی بات میں تمہیں نا ادھر ادھر گھما پھرا کے بولتے کہ نہیں ابھی بھی ایسے ہے، بچا ہوا ایمان اور یہ وہ ساری چیزیں، کیوں شیطان تمہیں پٹی پڑھاتا رہتا ہے بھائی؟ ہاں، تو یہ جو ہے آپ کو جب ہم کہہ دیا کوئی چیز کو کہ بھائی اس طرح سے ہے، عمل سے بھی مان لیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے، عمل سے باضابطہ داخل ہو گئے، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہو گئے بھائی، اب مسلمان ہو گئے تو بھائی مسلمان ہو گئے تو مانیے شریعت قرآن ساری چیز، اب اس میں داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد پلٹ گئے، ٹھیک ہے، پلٹ گئے، قسم اللہ کی جو ہے نا عرش کو ہلانے والی بات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بہت غصہ ہوتا ہے اللہ پاک. اسی لیے آپ دیکھیے گا جہاں جہاں بھی اللہ نے سختی سے جو ہے نا کلام کیا ہے نا قرآن میں بھی، جہاں پہ آیات ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ عمل بہت گھٹیا ہوگا، مطلب ایک دم گھٹیا ترین جب انسان جا کے کرتا ہے نا تب اللہ جو ہے نا جلال میں آنے والی جو بات ہے نا اور سزا دینے والی جو بات ہوتی ہے نا وہ آتا ہے، اس میں اس کیفیت میں آتا ہے. یا یہ کہ شریعت جہاں جہاں پہ جو ہے نا بڑی بڑی سزا لگائی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک اور سزا ہوتی ہے، کیا سزا پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں، ایک ہوتی ہے کہ آپ کو شادی شدہ زناکار، جیسے کل بتایا تھا نا آپ کو کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، بتایا تھا. بھائی کیوں قتل ہے؟ معاف کر دو بھائی، جینے دو اس کو، ٹھیک ہے، جینے کا حق ہے.
قتل ہے تو بالکل وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ قتل ہے. اس کو کوئی حق نہیں کہ اس نے ایکسیپٹ کیا. بھائی کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی جو تو بس جس کو چاہو مار دو کاٹ دو, ایسا نہیں ہے حکم. لیکن جو مرتد کو جو ہے نا, اب جب اس نے اقرار کر لیا کہ ہم توبہ بھی نہیں کریں گے اور پھر جو ہے نا ہم مانتے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی صحیح ہے, ہم جو اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں وہ صحیح ہے, چاہے غلط تم لوگ نہیں مانتے تو مت مانو, ہم جو تھے صحیح. اب وہ جب اعلان کر دیا اس نے اعلان, تو لازم ہے کہ مسلمانوں کو بنا وقت مطلب ڈیلے کیے ہوئے اس کو سر دم دھڑ سے اڑا دیں, بالکل کوئی مہلت نہیں دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دے گی. آج آپ دیکھیں کہ آپ کو محمد بن حنیف کا جو کیا ہے نام, محمد بن حنیفی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو بہرحال دیکھیں آپ کو 9 سال 10 سال 15 سال سے اس کا فتنہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بھائی درس دیا جا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ درس دینا بند کر دیجئے, آپ بتانا بند کر دیجئے عوام کو. ٹھیک ہے, عوام کو بتانا ہے اپنی جگہ, اس کو بتانا, فتنہ تو بتانا ہی چاہیے بھائی کہ بھائی فلانا اس سے فتنہ آ رہا ہے بچو, یہ تو بتانا ہے, یہ تو حدیث نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل جو اسٹیپ تھا, فرسٹ اسٹیپ یہ نہیں تھا. فرسٹ اسٹیپ کچھ اور ہے. فرسٹ اسٹیپ آپ نہیں کیجیے گا, سیکنڈ اسٹیپ ڈائریکٹ بولیے گا اور آپ چاہیے گا کہ کامیاب ہو جائے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہے نا شریعت کہہ رہی ہے کہ ایسے کرو, اللہ کہہ رہا ہے ایسے کرو, اور ہم بولے نا ہم کو تو عقل آتی ہے, ہم کو تو سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیں گے اور ایسے کامیاب بھی ہو جائیں گے پورے ڈیئرنیس کے ساتھ. تو یہ غلط ہے. یہ پھر وہی ہے کہ آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو, بغاوت اسی کو بولتے ہیں کہ باغی ہے وہ شخص. ٹھیک ہے, شکیل بن حنیف. ہاں, تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے معاملہ. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ بغاوت جہاں جہاں انسان نے بغاوت کی ہے نا, مسلمان جب ہو جاتا ہے انسان, تو مسلمان جہاں جہاں باغی ہوتا ہے نا, جو کام سے بغاوت سمجھتی ہیں, بغاوت یعنی کوئی اصول اور ضابطے کے اندر تھیں آپ, ٹھیک ہے, کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر تھیں آپ, اور آپ نے کیا کیا بھائی, ہم اس کے ایک دم اپوزٹ, ٹھیک ہے, ہم اپنا جو ہے نا چلائیں گے. یہی ہے بغاوت. اوور آل بتایا ہے, یعنی موٹا موٹی ہم آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورنہ تو یہ بغاوت اپنے آپ میں بہت ڈیپ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کو کسی بھی ایسی لچھن سے ایسا شو کرنا کہ ہم قابل ہیں یا ہم یہ کر لیں گے, اس سے بھلائی آ جائے گی, اس سے طریقہ یہ بہتر ہے قرآن اور حدیث کو معاذ اللہ چھوڑ کے. مطلب زبان ہی نہیں بولتا یہ مسلمان, زبانی ہمت نہیں ہے مسلمان کو کہ بولے. بنی اسرائیل کے جیسا اتنا بھی ذلیل نہیں ہے یہ امت. سمجھ آ رہی بات, بنی اسرائیل تو اوپنلی بولتے تھے سمیعنا وعصینا, ہم نے سنا اور نہیں مانیں گے. لیکن یہ امت اتنا ذلیل نہیں ہے, اس کو زبانی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, عملی ضرورت ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہے نا پھر اسی طرح سے دکھاتی ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس طریقے سے نا یہ آ جائے گا بھائی, انقلاب آ جائے گا بھائی, ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا, بہت طریقے سے اپنا دماغ لگاتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا اللہ کو غصے میں لانے والی بات ہے, غضب میں لانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, یہی ہوتی ہے ہٹ درمی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. تو ایسا کوئی بھی فعل جو آپ کو اصول اور ضابطے کے اندر جو اسلام کے اندر ہے اور آپ نے اس کے بالکل اپوزٹ کیا, برعکس کیا اس کے, اور اسلام کو ایسے پریٹینڈ کیا کہ یہی تو اسلام ہے, دوسرا کافر جو جانے کہ یہی تو اسلام ہے, اس وقت اس لچھن کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے, اور خاص طور پہ پبلکلی کرنا تو اور زیادہ غصہ دلاتا ہے اللہ کو. پبلکلی تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر گناہ کر رہا بھی انسان تو اتنا کم سے کم خوف خدا کرے اللہ کا کہ چھپ کے کرے, کرنا تو وہ بھی نہیں چاہیے. ہم ایک بات بول رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو موقع دے رہے کہ مطلب جا کے کرو, مشورہ دے رہے ہیں, یہ نہیں. ٹھیک ہے, ہم بتا رہے کہ غصہ کس پہ, غضب نہ کس پہ ہو رہا ہے اللہ پاک زیادہ. ٹھیک ہے, تو بھائی کیا, کیونکہ پبلکلی کرو گے تو خود بھی کرو گے, 10 لوگ کو آپ کو کیا بولتے ہیں شہ دینے والی بات بھی کرو گے, اس لیے اللہ غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا بھائی, ہم نے جو ہے نا اس اصول ضابطے کو چھوڑ دیا اور پھر جو ہے نا اپنی چلائی اور پھر نا باغی بنے. تو اسی طرح سے وہ تمام کام جو بغاوت والے ہوتے ہیں, تمام لچھن اور ایٹیچیوڈ, تمام طریقہ وہ جو بغاوت پہ آمادہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز میں آپ دیکھیے گا کہ اس طریقے کو عمل کرنے میں پھر اللہ نے جو ہے نا بہت سختی کی آیات نازل کی ہیں, اور پھر آپ کو شریعت بھی سزا بتاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کو یہاں پہ مرتد کی سزا, بھائی باغی ہو گیا وہ شخص, تم نے مسلمان, تم کلمہ پڑھا, تم نے سب کچھ کیا, اب تم جو ہے مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ٹھوکنے کے بعد تم ہے نا بالکل اس کے برعکس جا رہے ہو. تم نہیں کلمہ پڑھنا تھا, تم سرے سے مت کرتے, تم کافر رہتے, کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, تم انڈر مسلمان رہتے, ٹیکس دیتے رہتے آرام سے, کوئی بات نہیں, تم کو نہیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے, تم مسلمان ہو کے اور پورے دنیا میں اعلان کر کے کہ بھائی یہ شخص مسلمان ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا تم اس کے اپوزٹ جا رہے ہو, تو بھائی بالکل ایگزیکٹلی ایک دم ایک نمبر سزا ہے کہ دھڑ سے سر تن سے جدا کرو, اور اس کو کوئی یہ حاصل نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے نا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو چلے پھرے زمین پہ. ٹھیک ہے, اس کو بس حق یہی ہے کہ زمین جو ہے نا اپنے پیٹ کے اندر جو ہے نا نگل لے اس کو. ٹھیک, ایک یہ ہو گیا. دوسری بات آپ کو یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک جو ہے شادی شدہ انسان ہے, بھائی شادی شدہ انسان ہے, تم کو اللہ نے بیوی دے دی اور تم کو شوہر دے دیا, تو تم اپنی جو ہے نا شہوت کو اپنے جائز طریقے سے اس کو پورا کرو. تم لگے کیا چیز, دوسرے کے ساتھ زنا کرنے میں.
شادی شدہ زناکار اللہ نے اس کو بھی جو نا رجم کی سزا دی ہے، یعنی آپ کو اس کو پتھر مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ جب تک مر نہ جائے تب تک مارا جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ آپ کو شادی شدہ زناکار کا بھی آپ کو مطلب مارنے ہی والا ہے، یعنی قتل کرنے والا ہی ہے۔ طریقہ الگ ہو جاتا ہے، وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ تڑپا تڑپا کے، وہ کیوں کام اتنا گھنونا کیا؟ تم کو اللہ نے جائز راستہ دے دیا، پلس تم نے اس جائز راستے کو قبول بھی کیا۔ بھائی نکاح کیا تو قبول کیا نا جائز راستہ، کہ ہاں ہم اس طریقے سے ہم اپنی شہوت کو پوری کریں گے، حلال کیا اپنے طور پہ اپنی بیوی کو اپنے لیے اور اپنے شوہر کو اپنے اوپر، اللہ ہی کو حکم بنا کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان نے آج سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ بھائی شادی بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اچھا نکاح عبادت ہوتی ہے، نہیں یہ تو بھائی جو ہے نا تفریح ہے، یہ تو بھائی عیاشی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے ایک الگ عقیدہ بنا لیا، پھر وہ جو ہے نا پورا یہ ہوتا ہے میرا ارمان مٹ رہا ہے، اور وہ ساری عبادت سمجھتے اگر تو ہرگز یہ کام نہ کرتے۔ بھائی عبادت ہو رہی ہے، بھائی ہم اللہ سے خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ اس کام کو کر لیں گے، ہو گئی عبادت۔ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے بتایا، کیا طریقہ نہیں بتایا اللہ نے کہ فلاں عبادت کو کرو، تو طریقہ ہم نے نہیں بتایا، نہیں سکھایا تمہیں؟ بھائی ایک دین جو ہے آپ کو استنجا لینے کا طریقہ سکھا رہا ہے، کیا اتنے بڑے بڑے کام کو نہیں سکھائے گا وہ؟ اور اس پر یہ کہ ہم اپنی چال چلانا اور یہ بولنا کہ ہم مسلمان ہیں، تو بھائی یہ تو بغاوت ہی ہوئی نا۔ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور ایمان سے کم یہ بولو ضرور کہ ہاں ہم یہ واقعی میں بغاوت ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ تم تو بولنے سے بھی چلے جاتے ہو، بولتے تک نہیں ہو، بولتے ہو کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، پکے والے ایک دم جنت ہے کہ غفور الرحیم اللہ پاک کی معاف کر دے گا کی، بس وہی لیبل لگا دیتا شیطان۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے یہ کام ہے جو آپ کو بڑا اللہ کو غصہ دلاتا ہے۔ بھائی آپ کو تم کو جو ہے جائز طریقہ دیا، حلال طریقہ دیا، تم اس کو چھوڑ کے کیا گئے؟ تم جو ہے نا زنا کیا، تم نے دوسرے سے جو اپنی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کیا، تو پھر اس کو یہ حکم ہے کہ آپ کو اس طرح سے، کیوں یہ سزا اس لیے ہے کہ اس کو بھی عبرت ملے جو یہ کام کیا جس نے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کسی کے کھوپڑی میں بھی چل رہا تھا نا پلان، تو وہ بھی 100 بار خواب میں بھی سوچے کرے لا۔ یہ اس وجہ سے سختی کی سزائیں ہیں اسلام میں، آ رہی بات سمجھ میں، تاکہ امن و سکون قائم رہے معاشرے میں۔ صرف اور صرف مقصد اسلام کا ایک ہے کہ امن و سکون، انصاف۔ اسلام جو ہے نا دوسرے نام میں اگر بولیں اس کا نک نیم تو انصاف ہے، ٹھیک ہے، انصاف۔ اسلام جو ہے انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تو بہت سارے دین جو ہے نا، یہ سارے جو دین آئے تھے، جو نبی آئے تھے، سب تو ایک ہی پیغام لے کے آئے، لا الہ الا اللہ، سب نے یہی پیغام دیا، بھائی اللہ کو ایک مانو، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان یہ اسلام جو ہو رہا ہے، اسلام کی قبول کرنے سے جو مسلمان بن رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے منفرد نہیں ہو رہا، الگ نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو عدل، اسلام ڈومیننسی چاہتا ہے۔ ڈومیننسی کیوں بھائی؟ اپنی چلانا، اس وجہ سے نہیں، اسلام کے اصول اور ضوابط جو ہیں، اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں، اسلام کے جو حرام اور حلال کی جو حدود ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی میسج دیتی ہے، اور اس کے کرنے سے صرف اور صرف ایک ہی چیز پنپتی ہے، اینڈ دیٹ از انصاف۔ یہ انسانیت میں انصاف پیدا کرتی ہے، یہ صرف نہیں کہ مسلمانوں میں، قطعاً نہیں صرف مسلمانوں میں، بلکہ پوری دنیا پہ اگر اسلام کی حکومت ہونا، سارے انسان کو انسانیت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا انسانیت ہوتی ہے، اور وہ دن دیکھے گا انسان، وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ آمین، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو آپ جو ہے نا آپ اچھے انسان ہیں، بھائی آپ کو اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہوئے، تو بھائی مسلمان ہونے کا حق ادا کیجئے، ٹھیک ہے، جتنا جو ہو سکے کیجئے، کم سے کم اگر گناہ کر بھی رہے ہیں اگر، تو اعلانیہ نہ کیجئے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈیرنس کے ساتھ کہ ہم تو بے خوف ہیں، بالکل ویسا کام نہ کیجئے کہ اللہ کو جو ہے نا بھڑکانے والے غصے کی بات ہو جائے، ٹھیک سمجھ آ رہی بات۔ اس لیے رمضان میں روزہ رکھ کے چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو غضب میں لانے والی بات ہے، تو اس لیے سختی کی سزائیں لگائی گئی ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کفارہ تو ابھی آپ کو بتایا ہی نہیں کہ کفارہ ہوگا کیا اس کا، ابھی تو صرف بات چل رہی ہے کفارے کی، آگے دیکھیے کہ کفارہ کیا ہوتا ہے، کان سے دھواں نکل جائے گا کہ باپ رے باپ اتنا بڑا کفارہ ہے، یہ اللہ توبہ میری آج کے بعد سے نہیں کریں گے، تو سزا ہے، یہ سزا ہے، تو سزا کے طریقے سے ہی پھر اسٹیپ بھی لینا ہوگا۔ کفارہ جو ہوگا جس کا اسٹیپ کیا ہوگا وہ آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ، تو وہ دیکھ لیجیے گا آپ، اس سے آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گی واقعی میں یار یہ سزا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ سزا ہے، آئندہ جو ہے نا کبھی خواب میں بھی انسان ایسی حرکت کرنے سے پرہیز کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیز ہے، تو بھائی رمضان کے دنوں میں اگر ایسا کام کیا جاتا ہے جو اوپر 3 شرط بتایا، ٹھیک ہے، تب یہ آپ کو کفارہ بھی لازم ہوگا، اور ٹوٹ تو گیا قضا لازم تو ہے ہی ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ آپ کو یہی سارا کام یعنی کھانا یا کوئی ایسی غذا کا جو ہے نا لے لینا منہ میں اور کان منہ میں اور ناک کے تھرو، اور یا پھر ایک منٹ رکیے تو
समझ रही हैं। तो आम दिनों में, गैर रमज़ान के दिनों में, यानी 11 महीनों में ओवरऑल मोटा मोटी हम बता रहे हैं कि 11 महीनों में फिर ऐसा कोई काम किया जाता है। कौन सा काम? ग़ज़ा लेने वाला मुंह से नाक से, और या फिर दवा लेने वाला, या ये कि ग़ज़ा और दवा में जो इंग्रेडिएंट्स मिलता है वो लेने वाला, ठीक है, चाहे वो तिल के बराबर ही क्यों ना हो, या ये कि औरत के साथ जमा करना। ये 3 कंडीशन 4 कंडीशन जो बन रही है, ये काम अगर रमज़ान के दिनों के अलावा किसी और महीने में होता है, 11 महीनों में होता है, करता है कोई, रोज़ा रख के ऐसा करे 11 महीनों में, रमज़ान में नहीं, तो फिर आपको कफ़ारा वाजिब नहीं है। ठीक, क़ज़ा होगी, उसकी सज़ा भी होगी अलग। ऐसा नहीं कि सज़ा नहीं मिलेगी, बाद में वो जो ना बदमाशी से किया उसकी सज़ा भी मिलेगी, ठीक है, लेकिन दुनिया में कफ़ारा नहीं है उसका। ठीक है, बस क़ज़ा कर लो, और अगर इखलास के साथ तौबा भी कर लो तो अल्लाह सज़ा भी नहीं देगा, लेकिन इखलास के साथ तौबा करोगे और फिर ना काम भी वही करोगे तो फिर बात पछती नहीं है। समझ आ रही बात? तो गैर रमज़ान दिनों में अगर ये कोई हरकत करता है, रोज़ा रख के, चाहे नफिल रोज़ा है, नज़र का रोज़ा है, क़ज़ा ही रोज़ा क्यों ना है, ठीक है, रमज़ान के दिनों के अलावा है, तो आपको ये हरकत करेगा तो रोज़ा तो टूट जाएगा, बहरहाल क़ज़ा रखनी होगी, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं। अगर क़ज़ा भी रखनी होगी तो क्या होगी, वो उसका उसूल अज़ाब्ता आ जाएगा ये अलग। ठीक, तो आपको कफ़ारा नहीं है, कम अज़ कम कफ़ारा जब है जब रमज़ान के दिनों में रख के रमज़ान का रोज़ा ऐसा करे, ठीक है, क्योंकि रमज़ान की हुर्मत है अपनी, ठीक है, रमज़ान एक बहुत ही, क्या ही बोले हम कि मेरे ज़ुबान लड़खड़ा रही है कि हम इसकी अज़मत को बयान कर सकें, ठीक है, कोई बोलेगा कि कुरान की तारीफ़ बयान कर सको, ज़ुबान लड़खड़ा देगी, कुरान की तारीफ़ हम क्या बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करो, पहले ही डर के हमारे हालत ख़राब हो जाएगी कि अल्लाह की तारीफ़ क्या बयान करें, भाई मेरी क्या औकात, डर जाएगा इंसान, बोलेगा तो, लेकिन पहला तक़वा ये बोलेगा कि अल्लाह आपने इतनी बड़ी बात बोल दिया बोलने के लिए, आप कैसे बोलेंगे, ज़ुबान लड़खड़ाएगी इंसान की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वेटी चीज़ है, वज़नी चीज़ है, हम और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा रहे, जब ही तो है ना सोते हैं खर अंदाज़ा नहीं लगाते, इसी वजह से तो खर सोते हैं, हम सोए या आप सोए, कोई भी सोए, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे किसी पे तोहमत ज़नी, ठीक है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। अगर हम ये कर रहे हैं कि है ना एनी टाइम वो बैठ के शॉर्ट्स देखना, रोज़े में भी है, और है ना 10 बार व्हाट्सएप खुल रहा है, 10 बार फ़ोन, 20 से 50 बार तो ज़रूर फ़ोन खुलता होगा यार, कभी तौफीक हुई कि ये 20 से 50 बार अपनी नफ्स को ये ना सज़ा दो कि 20 से 50 बार अगर फ़ोन लेगी, एक बार भी लेगी तो 2 बार कुरान पढ़ेगी, ये सज़ा दिलवा दीजिए अपने नफ्स को, ये कानून रख दीजिए, तो फिर आप है ना वो फ़ोन की भी लक्षण छूटेगी, और फिर जो है ना कुरान भी इधर से वो जो है ना मामला दुरुस्त होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंसान अपने जो है ना वो बोलता है जिसका बंदर वही नचाए, वही वाली बात है, तो अपने नफ्स को इंसान जान रहा है कि कैसे ट्रीट करना है, किस तरह से ही सुधरेगी, कहाँ पे किस पॉइंट पे ये वीक है, कहाँ पे इसकी कसनी कसो, कहाँ पे इसको ढीला छोड़ो थोड़ा, सब पता है इंसान को, इंसान खुद अपने आप का जज है, लेकिन शर्त के साथ कि उसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, ठीक है, उसका ज़मीर जिंदा हो, तब ये नहीं कि वो जो है ना कोई नफ्स वाली बात है, वो अपनी नहीं भाई मेरे ज़मीर से आवाज़ आ रही है एक फितरत वाली, नहीं, तो आपकी नफ्स की बात है, ठीक है, ज़मीर की बात नहीं है। तो सहाबा इकराम सवाल करते थे ना बड़ा अल्लाह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहाँ इशारा करके शहादत की उंगली से सीने की तरफ इशारा किया और बोला यहाँ से पूछो ना, यहाँ दिल से आवाज़ आ जाएगी, ठीक है, ये ज़मीर जो है ना अंदर से जवाब देगा। सहाबा को कह रहे थे, ठीक है, अब हम ये सब के लिए ये जो है ना बात नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि भाई सब की वही बात है कि भाई तकवा जिसके अंदर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, वो इसके लिए इजाज़त है भाई कि अंदर से पूछो तुम्हारे आ जाएगी आवाज़। नफ्स परस्त हो और उसके बाद अंदर से पूछे तो तुम्हारा तो नफ्स कहेगा ना आसानी वाला पहलू लो ना, ठीक है, इजी वाला जो है वो जिसमें आराम है उसमें वो लो ना, तो वो नफ्स वाली बात है, ना कि आपको अंदर से ज़मीर वाली बात। समझ आ रही बात? तो ये आपको ओवरऑल मसला है कफ़ारे का, ठीक है। तो 36 में यही है, ठीक है, समझ आया 36 मसला। अच्छा 37 जो आपको है ना, ये है ना, देखे ना आपने कोई गालिबन इससे पहले सवाल किया था किसी बच्ची ने कि हुक्का का क्या अहकाम है, हुक्का के अहकाम किसी ने पूछा था ना, हुक्का पीने से क्या होता है। देखिए 37 मसले में आ गया, जो लोग हुक्का पीने के आदी हों या रोज़ा की हालत में हुक्का पिए तो उन पर भी कफ़ारा और क़ज़ा दोनों वाजिब होगा, क्योंकि भाई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल अंदर जा रहा है, जानबूझ के कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। ऐसी कोई भी हरकत करेंगे ना भाई, हुक्का क्या हो गया, वही ऊपर वाले मसले पे फिट हुआ ना, ग़िज़ाई है ना, कुछ भी खाने पीने की चीज़ है ना, ठीक है, तो बस वही वाली बात हो गई। तो बेस हम आपको बता देते हैं मसला, यानी बेस हम आपको बता दिया, खाने की चीज़ और ग़िज़ा हो और आपको दवा हो। अब आप पूछिएगा कि फलानी चीज़ दवा जो है ये वाले नाम लेके डिस्प्रिन खा लिया तो होगा, फलानी दवा खाए तो, अरे यार दवा बोल दिया तो अब तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम उसको समझो कि दवा है ना, शरीयत इसको दवा समझती है, भाई हो गया बस, क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। ये ग़िज़ा में आता है या नहीं आता, तो थोड़ा सा वो खा लिया था, तो भाई खा लिया था, वो खाने की चीज़ थी, हाँ खाने की चीज़ थी, ख़त्म हो गया बस मामला, ग़िज़ा में वो आ गया, शुमार हो जाएगा, क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम, ठीक।
تو بیس ہم بتا دیتے ہیں، باقی اپلائی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپلائی بھی کیسے؟ تقوی کی بیسس پہ، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نفس پرستی والی بات کہ نہیں یہ والا کھانے والی چیز نہیں ہوتی ہے اور ہے نا وہ خامخواہ کا اتنا بھاری والا کام کرنا پڑ جائے گا تو اپنے نفس جو ہے نا پٹی پڑھا رہا ہے، نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کتنی بھی مشکل ہو لیکن اندر سے آواز آئے گی لازماً، تقوی اگر ہے تو لازماً آواز آئے گی کہ بہت بڑی سزا تو ہے لیکن ہم کام ایسا کر لیا جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ سزا ہم کو ملے اور ہم یہ سزا کو کریں گے تو میری نجات ہے، یہ سمجھے. باقی یہ کہ اللہ اس کے نہ کرنے پہ نجات دے دے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ کے ذمے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کیسے معاف کرے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کفارہ ادا کرے تو بھی نہ معاف کرے. بھائی اللہ پہ کوئی یہ ہے کہ مطلب ہم نہیں معاف کیجیے ایسے کر دیا تو بھائی اللہ نا انصاف نہیں. ہم ایک بات بول رہے ہیں، اللہ نا انصاف ہرگز نہیں ہے لیکن ایک بات بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. کمپلیٹ توبہ جو انسان کرتا ہے کہ ہاں بھائی میرے کو پورا یقین ہے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ معاف کرے گا، فرشتہ تو آ کے نہیں بولتا کہ بھائی آپ کو نا معاف کرے گا اللہ پاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یقیناً معاف کرے گا، تو ایک امید ہی ہے نا آپ کو، حسن ظن ہی ہے نا اللہ سے. اوپن جو بات ہوگی وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، وہ قیامت کے دن جب جو ہے نا اعمال تولیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ بھائی واقعی میں کون سی چیز جو ہے نا گئی تھی اللہ کے یہاں، کوئی چیز جو ہے نا رہ گئی تھی راستے میں پھنس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو آپ کو حسن ظن رکھنا ہے اللہ سے اخلاص کے ساتھ. اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے معافی مانگنا ہے اور کفارہ اگر اس کا تو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ڈرتے ضرور رہنا ہے. کیوں ڈرتے رہنا ہے؟ کہ ممکن ہے کہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے. اللہ سے امید رکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب سوچ رہے کہ نہیں ہوا ہوگا جی، یا پھر ڈر رہے ہیں کہ نہ شک والا پہلو نہیں لیکن ڈرنے والا پہلو ضرور ہونا چاہیے. شک پہلو ایک الگ چیز ہے، ڈرنا پہلو ایک الگ چیز ہے. صحابہ کرام جو ہے نا ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، امید بھی رکھتے تھے اور ڈرتے تھے، ٹھیک ہے. شک پہلو نہیں لانا کہ قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوئی ہوگی توبہ، یہ پتہ نہیں اتنا تو کیا اور یہ وہ ساری چیزیں نا، تو وہ شیطان پھر آپ کو نا آگے جو ہے نا عمل ہے وہ بھی نہیں کرنے دے گا، ٹھیک ہے. تو شک کا پہلو نہیں لانا ہے. شک کا پہلو تو منع کیا گیا لانے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شک سے بچو، جو کام جو عمل شک میں ڈالے اس سے بھی بچو، ٹھیک ہے. تو وہ پہلو نہیں اختیار کرنا ہے، بس ڈرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈرنا بھی ہے تو وہ بھی لمٹس اینڈ بانڈ کے ساتھ. یہ نہیں کہ دم میں ڈر رہے ہیں اتنا کہ اللہ کی کوئی رحمت سے امیدیں نہیں ہو رہی ہے، بھائی کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا ہے اس لائق نہیں، ایسا بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے. تو ڈرنا بھی ہے اور حسن ظن بھی رکھنا ہے اللہ سے کہ نہیں میری جو ٹھیک ہے ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے اپنی جو بھی ہو سکا لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے میرے کو کہ اللہ بڑھ چڑھ کے دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پرفیکٹنس والی تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تو کہاں اور میری عبادت کہاں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اللہ پاک تو جو ہے نا اپنی رحمت سے میرے کو امید ہے تیری کہ تو ضرور بڑھا چڑھا کے دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو 37 میں سمجھ آ گیا کہ حقہ پینے سے بھی کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے جواب ہوگا. تو بہت بڑا ہے یار، ابھی یہ کفارہ کا جو ہے نا ابھی آگے اور چلے گا، اللہ آسان کرے. دیکھیں اب یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک، جن وجوہات کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے. یہ نہ رکھنے کا بھی الگ ہے نا، شریعت بنائے ہوا انسان. نہ رکھنے والا بھی شریعت اپنی بنی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو. تھوڑی تھوڑی بات پہ نہیں رکھنا، یا بیماری سے اٹھے ہیں نا، بخار لگی بہت کمزور ہو گئے ہیں تو نہیں رکھیں گے. بات بات پہ چھوڑیں. مولوی لوگ کو دیکھا ہے، کتنے علماء کرام کو دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، تہمت نہیں لگا رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا مذاق اڑانا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس تو دین سب سے زیادہ تھا، تقویٰ تو آپ کے پاس سب سے زیادہ آنا چاہیے تھا. آپ ایسے کریں، عام عوام کیا کرے گی؟ عام عوام تو بیچاری جاہل ہے، اس کو تو اور تقویٰ نہیں آتا. ہاں تو عوام آپ کو دیکھ کے چلتی ہے، آپ کو مانتی ہے، آپ کے عمل کو دیکھ کے جو ہے نا اس کو ہے نا وہ شوق پیدا ہوتا ہے یا بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. بھائی یہ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں گے، ہم تو ایسے ہی بخش دیے جائیں گے. وہ جب اتنا نہیں کر رہے تو کچھ نہیں، ان کو جب چھوٹ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو تو کچھ پتا بھی نہیں. تو اس طرح سے بہت بڑا میسج جاتا ہے. ایک ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم سم اپ کرتے ہیں. اس کے بعد کفارہ کا بیان، اس کے بعد جو ہے فدیہ. چلے انشاءاللہ زیادہ دن نہیں، آج کتنا تاریخ ہوگی، 21 ہو گئی نا. ہاں آلموسٹ انشاءاللہ ہو جائے گا، گھبرائیں نہیں، دعا بھی سکھا دیں گے، سب بتا دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک واقعہ یہ اس طرح سے علماء کرام کے جو ہے نا عمل کا کیا افیکٹ پڑتا ہے، اس کا واقعہ جو ہے نا یہ میری دوست نے یہ واقعہ سنایا تھا. اس کی زبانی اب ہم ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں بولیں گے لیکن آلموسٹ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کیا لیسن ملا تھا. کہ کسی بستی میں جو ہے نا کچھ لوگ تھے. بھائی محرم کا سنا ہے نا اکھاڑا وغیرہ، محرم کا اکھاڑا یہ تو حرام ہے بالکل. یہ ساری چیز تعزیہ اور یہ وہ کیا کیا ہوتا ہے جی، بکواس ہے نا، سمجھ رہی ہیں. تو علماء کرام کچھ تھے وہاں کے لوگوں نے جو ہے نا عالم لوگ جو تھے بھائی انہوں نے بولا کیا نام ہے کہ لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے. بستی کے لوگ بھائی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، بستی تو چھوٹی ہوتی ہے نا گاؤں کے لوگ، تو انہوں نے چھوڑ دیا تعزیہ یہ سب کرنا، چھوڑ دیا، جو خرافات ہوتی تھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا. کچھ سال کے بعد یا اگلے سال واٹ ایور جو بھی، وہ لوگ جن کو یہ درس دیا تھا یہ علماء کرام نے اور چھوڑا تھا، تو وہ لوگ جو ہے نا ایک دن گزر رہے تھے تو وہ دیکھا نا کیا جو نہیں ہوتی ہے گول ملنے والی بات نہیں ہوتی ہے، گول ملی ہوئی ہے، راستے میں پورا جام لگا ہوا ہے، سمجھ رہی ہیں.
تو یہ لوگ جو ہے جن کو نصیحت کیا تھا ان علماء کرام نے، دیکھا کیا کہ یہ لوگوں نے دیکھا اتفاق سے کہ یہ تو وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جی دیکھنے مزے سے گول، کہ جو ہم لوگ کو درس دے رہے تھے، جو ہم لوگ کو چھڑوائی نے. یقین کیجئے کہ حقیقت بات بتا رہے، کوئی اپنی جو نا یہ نہیں کہ کتاب سے علم لے کے بتا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بولا جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ کہنے کرے، پھر سے شروع کر دیا ساری چیز، پھر سے شروع کر دیا، جو چیز چھوڑا تھا پھر سے ساری چیز شروع ہو گئی. تو یہ تو آپ کا میسج جاتا ہے عوام کو، آپ کو اللہ ڈبل پکڑے گا اگر آپ جو ہے نا آپ نہیں کریں گے تو، آپ کو کمی کوتاہی کریں گے تو، آپ کنگھٹیائیں گے تو، ٹھیک ہے. عوام کو تو وہ اپنی جو جگہ جو ہے نا وہ سزا ملے گی کہ کاہے نہیں سیکھا، کہا ہوا کہا نہیں ہے. تم نے سیکھ کے کتنا کیا، ٹھیک ہے، تم نے سیکھ کے کتنا کیا. تو یہ بات ہے. تو جو ہے علماء کرام کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، اور یہ بھی نیت نہیں رکھنا چاہیے کہ عوام کو میسج اچھا جائے اس کے لیے. بھائی آپ اللہ کے لیے کیجئے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود عوام کو اچھا میسج جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ آسان کرے. کیا ہی بولے کہ آپ کو مسجد کے امام صاحب کو ادھر سائیڈ میں بول رہے ہیں، ساؤتھ سائیڈ میں نہیں، نارتھ سائیڈ میں، انڈیا کے نارتھ سائیڈ میں اکثر ہوتا ہے، ادھر بہار جھارکھنڈ یہ جو نا بالکل جاہل والا علاقہ. تو یہاں امام صاحب کو 5,000 دینے کے لیے سوچتے ہیں لوگ، وہ بھی نا یہ مطلب نہیں دل پہ، یہ بہت طرح کی لڑنا جھگڑنا. میری مسجد جو ہے یہاں پہ وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اکثر، ٹھیک ہے. ابو کا نہیں بنتا اکثر، کیونکہ وہی بات ہے، آپ کی بات ہو جاتی تو نہیں بنتا ان کا. تو وہ جو ہے نا دینے میں 6,000 7,000 دینے میں دم نکل رہا ہے، وہ والی بات جو بولتے ہیں. اور یہی جو ہے یہی مسلمان جو ہے 6 سے 7,000 اسکول کی فیس بھر رہا ہے اور آرام سے بھر رہا ہے. کیوں بھائی؟ امام صاحب کو دینے میں کیوں دم نکلنے لگ گیا؟ امام صاحب نے اپنی کریڈٹ کو خود ہی گوا دیا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ نے جو ہے نا دنیا کے طالب تم بنو گے، اور تم جو ہے نا دنیا تم کو حاصل ہو جائے گی. دنیا تم کو حاصل نہیں ہوگی، دنیا کے تم پیچھے بھاگو گے نا، دنیا کبھی حاصل نہیں ہوگی. تم ایسا کردار کو بناؤ کہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے. جہاں الٹی چال چلو گے پھر الٹی چال چلنے لگے گا اللہ پاک بھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ آسان کرے، اللہ جو ہے نا سب کو ہدایت دے. ہم یہی بولیں گے. ہم یہ کوئی یہ بات نہیں ہوتی کہ مذاق اڑانا میرا مقصد ہوتا ہے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. بس یہ کہ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا بالکل ضرورت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے تو بتاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، کیونکہ ہم بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم بھی وہ مقام پہ پہنچ رہے ہیں دھیرے دھیرے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا فرض اور واجب؟ ہاں، فرض وہ حکم ہوتا ہے جو بھی عبادت میں فرض وہ پارٹ ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑ دینے سے، بھولے سے چھوڑے یا جان بوجھ کے، ٹھیک ہے، چھوڑ دینے سے یا آدھا ادھورا ادا کرنے سے یا اس طرح سے ادا نہیں کرنے سے جس طرح سے حکم شریعت لگاتی تھی، ان سب کے کرنے سے وہ چیز وہ عبادت ہی نہیں ہوگی سرے سے، ٹھیک ہے. فرض وہ پارٹ ہے جو آپ کو چھوڑ دینے سے، چاہے بھول کے چھوڑے چاہے جان بوجھ کے چھوڑے، ٹھیک ہے، چاہے آدھا ادھورا ادا کرے چاہے اس طرح سے ادا نہ کرے جس وقت جیسے کرنے کا حکم شریعت دیتی تھی، تو ان سب کی کنڈیشن میں کوئی ایک بھی کنڈیشن اس میں سے ہو جائے گی تو آپ کو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی سرے سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر یہ کنڈیشن ہوتی کہ عبادت ہوگی کیسے، وہ پھر الگ الگ ہو جائے گا. روزے کے لیے الگ ہو جائے گا فرض، اور پھر وہ سب کو الگ الگ بتانا پڑے گا، ٹھیک. دوسری بات یہ کہ واجب وہ چیز ہے کہ وہ فرض کے بالکل قریب ہے، لیکن فرض کے بعد بول رہے ہیں لیکن بالکل قریب ہے. فرض اور واجب کے آلموسٹ احکام وہی ہیں کہ آپ کو لوٹانا دونوں کو ہوتا ہے کہ فرض چھوٹا ہے تو لوٹائیے، لیکن آپ کو مین ڈفرینس جو ہے اس سے ہو جاتا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مین ڈفرینس یہ ہے. ورنہ آپ کو فرض چھوٹے گا جان بوجھ کے انجانے سے، وہ ساری چیز جو ہے نا وہ آپ کو لوٹانی ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی. واجب بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے، انجانے سے چھوڑیں گے، یا یہ کہ آپ کو جس طرح سے کرنے کا حکم تھا ویسے نہیں کریں گے، تو واجب بھی اگر آپ کو نہیں ادا کریں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی، ٹھیک. تو مین ڈفرینس یہ ہے کہ فرض کو انکار کرنے والا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج. واجب کو انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بہت بڑا گنہگار ضرور ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، ٹھیک. یس، ہاں کافر لگ رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا، ٹھیک ہے، مرتد ہو جائے گا وہ جس کو کہتے ہیں. اللہ آسان کرے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.